اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحاقہ کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، لیکن جسے اس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ تو کہے گا کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں اپنے حساب کی کیفیت جانتا ہی نہیں۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ خذوہ فغلوہ، اللہ کا حکم ہوگا اسے پکڑ لو پھر اسے طوق پہناؤ۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 گز کی ہے جکڑ دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر پر ایمان نہ رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھلانے پر رغبت نہ دیتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، پس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے۔ ولا طعام الا من غسلین، اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، جسے گنہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ مختصر تشریح سنیے اور تفسیر انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے پکڑ لو اور اس کے گلے میں توق ڈال دو اور اسے جہنم میں لے جاؤ اور اس میں پھینک دو۔ حضرت منہال ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سنتے ہی کہ اسے پکڑو 70,000 فرشتے اس کی طرف لپکیں گے، جن میں سے اگر ایک فرشتوں کی بھی اس طرح اللہ تعالیٰ حکم کر دے تو ایک چھوڑ 70,000 لوگوں کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دے۔ عبداللہ ابن عباس کا فرمان ہے کہ یہ زنجیریں اس کے جسم میں پروئی دی جائے گی، پاخانہ کے راستے سے ڈالی جائے گی اور منہ سے نکالی جائے گی، اور اس طرح آگ میں بھونا جائے گا جیسے سیخ میں کباب اور تلی میں ٹڈی وغیرہ بھونے جاتے ہیں۔ پھر فرمان ہوتا ہے کہ یہاں پر آج کے دن اس کا کوئی خالص دوست ایسا نہیں، نہ کوئی قریبی رشتہ دار یا سفارشی ایسا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بچا سکے، اور نہ اس کے لیے کوئی غذا ہے سوائے بدترین سڑی پھوسی بیکار چیز کے جس کا نام غسلین ہے۔ یہ جہنم کا ایک درخت ہے اور ممکن ہے کہ اسی کا دوسرا نام زقوم ہو، اور غسلین کے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں جہنم والوں کے بدن سے جو خون اور پانی بہتا ہے وہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی پیپ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ اب پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دے
اور بائیں ہاتھ کے نام اعمال سے اللہ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 11، آیت نمبر 12۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ۔ اگر اللہ لوگوں کے لیے عذاب اسی طرح جلد پہنچا دے جس طرح وہ ان کے ساتھ رحمت میں جلدی کرتا ہے تو ان کی مدت ختم کر دی گئی ہوتی۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، لیکن ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اس کی تشریح بہت بہت اہم ہے، اس لیے بہت دھیان سے سنیے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ کوئی شخص قابل انعام عمل کرے تو اس کا عمل فوراً اس کے اعمال نامے میں شامل کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص قابل سزا فعل کا ارتکاب کرے تو اللہ اس کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ کسی نہ کسی موڑ پر متنبہ ہو کر اپنی اصلاح کر لے۔ اللہ کا یہ قانون انسان کے لیے بہت بڑی رحمت ہے، ورنہ انسان اتنا ظالم ہے کہ وہ ہر وقت برائی کرنے پر آمادہ رہتا ہے، اور اگر لوگوں کو ان کی برائیوں پر فوراً پکڑا جانے لگے تو ان کی مہلت عمر بہت جلد ختم ہو جائے اور زمین کی پشت پر اور زمین کی پیٹھ پر چلنے والے انسان اسے خالی ہو جائے۔ دنیا کی زندگی میں دھیان سے سنیے میرے بھائیوں بہنوں، بیٹے بیٹیوں، یہ جملے میرے دھیان سے سنیے۔ دنیا کی زندگی میں سرکش اور خراب وہ لوگ بنتے ہیں جو دنیا میں یہ سمجھ کر رہیں کہ مرنے کے بعد انہیں خدا کا سامنا نہیں کرنا ہوگا، جو پکڑ کے اندیشے سے خالی ہو کر زندگی گزارتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ آزاد ہیں کہ جو دھاندلی چاہے کریں، جو فساد چاہے پھیلائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان سچائی اور انصاف کے ساتھ معاملہ کرنے کا ایک ہی حقیقی محرک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے، ہر آدمی یہ سمجھے کہ سب طاقتور اس کے اوپر ایک طاقتور ہے، ہر آدمی اس کے آگے بے بس ہے۔ وہ ایک دن تمام انسانوں کو پکڑے گا اور ہر ایک مجبور ہوگا کہ اپنے بارے میں اس کے فیصلے کو تسلیم کرے۔ دنیا کا نظام اس طرح بنا ہے کہ آدمی بار بار کسی نہ کسی تکلیف یا حادثے کی زد میں آ جاتا ہے۔ آدمی محسوس کرنے لگتا ہے کہ خارجی طاقتوں کے مقابلے میں
وہ بالکل بے بس ہے۔ اس وقت آدمی بے اختیار ہو کر اللہ کو پکارنے لگتا ہے، وہ اللہ کی قدرت کے مقابلے میں اپنے عزت کا اعتراف کر لیتا ہے، مگر یہ حالت صرف اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ مصیبتوں کی گرفت میں ہو۔ مصیبت سے نجات پاتے ہی دوبارہ ویسا ہی غافل اور سرکش بن جاتا ہے جیسا وہ پہلے تھا۔ ایسے لوگوں کو اظہار بندگی کو اللہ تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ اظہار بندگی وہ مطلوب ہے جو آزادانہ حالات میں کی جائے۔ مجبورانہ حالات میں ظاہر کی ہوئی بندگی کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے۔ آدمی ایک توجہ پسند مخلوق ہے، وہ ہر عمل کا ایک جواز تلاش کرتا ہے۔ اگر آدمی سرکشی کو اپنے لیے پسند کر لے تو اس کا ذہن بھی اسی طرف مڑ جائے گا، وہ عملاً سرکشی کرے گا اور اس کا ذہن اس کی سرکشی کو درست ثابت کرنے کے لیے اس کو خوبصورت الفاظ فراہم کرتا رہے گا۔ اسی کا نام تزیین عمل ہے۔ آدمی اپنی غلطیوں کو خوشنما الفاظ میں بیان کر کے اپنے کو مطمئن کر لیتا ہے کہ وہ حق پر ہے، مگر یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لے لے اور وہ سمجھے کہ وہ اس کو نہیں جلائے گا، کیونکہ اس کا نام اس نے سرخ پھول رکھ دیا ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ بس اتنی بات میں نے سمجھا دی۔ اپنی زندگی کو راہ راست پر ہم لانے کی کوشش کریں، اور ہر ایک آدمی گناہ کر کے پھر اس کو سچ کرنے کے ثابت کرتا ہے۔ جھوٹ کو سچ کرنا، جھوٹ کو سچ کرنا، جھوٹ کو سچ کرنا، یہ آج عام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 62 تک۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں اور سمندر میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور زمین کے اندھیریوں میں، زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا اور نہ کوئی تر اور خشک چیز، مگر سب ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہی اللہ ہے جو رات میں تم کو وفات دیتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، پھر تم کو اٹھا دیتا ہے اس میں تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تم کو باخبر کر دے گا اس سے جو تم کرتے رہے ہو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ تمہارے اوپر نگران بھیجتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ توفته رسلنا وهم لا يفرطون، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت آ جاتا ہے
تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر سب اپنے حقیقی مالک اللہ کی طرف واپس لائے جائیں گے۔ الا لہ الحکم، سن لو حکم اسی کا ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ مفاتح الغیب جو کہا گیا، غیب کی چابیاں، حدیث شریف میں آتا ہے مفاتح الغیب 5 ہیں۔ نمبر 1 قیامت کا علم، نمبر 2 بارش کا نزول، نمبر 3 رحم مادر میں پلنے والا بچہ، نمبر 4 آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات، اور نمبر 5 اور موت کہاں آئے گی۔ ان 5 امور کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اور یہاں نیند کو وفات سے تعبیر کیا گیا ہے، اسی لیے اسے وفات اصغر، نیند جو ہے یہ چھوٹی موت، اور جو موت آئے گی آدمی مر جاتا ہے اس کو موت کو وفات اکبر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ ساری نشانیاں بتاتا ہے کہ روزانہ تم مرتے بھی ہو زندہ بھی ہوتے ہو، مرتے بھی ہو زندہ بھی ہوتے ہو، مرتے بھی ہو زندہ بھی۔ آدمی سو گیا، چھوٹی موت آ گئی، پھر آدمی جاگ گیا، پھر سے پیدا ہو گیا گویا کہ، پھر سو گیا، چھوٹی موت آ گئی۔ تو نیند جو ہے یہ چھوٹی موت، اور بڑی موت کسے کہیں گے؟ جو ہمیشہ کے لیے آدمی مر جاتا ہے۔ اس لیے آدمی اس کی تیاری کرے۔ یہ نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین کامل عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء کی ابتدائی آیت پڑھ رہا ہوں۔ سورہ انبیاء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 112 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 73ویں نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 21ویں نمبر پر ہے، اور سورہ ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کا حساب نزدیک آ پہنچا، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے منہ پھیر رہے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون۔ ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے وہ اس کو ہنسی کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں نے آپس میں یہ کانا پھوسی کی، هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ یہ شخص تو تمہاری جیسا ایک آدمی ہے۔ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، پھر تم کیوں آنکھوں دیکھے اس کے جادو میں پھنستے ہو۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ رسول نے کہا کہ میرا رب ہر بات کو جانتا ہے، چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب اس کی تشریح سن لیجئے۔ قیامت سے انسانی غفلت کا بیان ہے۔ موت کی چکی زور زور سے چل رہی ہے،
اور لوگ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ لوگوں کو متنبہ فرما رہے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی ہے، پھر بھی لوگوں کی غفلت میں کمی نہیں آئی، نہ وہ اس کے لیے کوئی تیاری کر رہے ہیں جو انہیں کام آئے، بلکہ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں اور ایسے مشغول اور منہمک ہو رہے ہیں کہ قیامت سے بالکل غافل ہو گئے۔ جیسا اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، امر ربانی آ گیا، اب کیوں جلدی مچا رہے ہو؟ دوسری آیت میں فرمایا گیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اس پر جو ہے ایک حدیث بھی سن لیجئے، حضرت عامر ابن ربیعہ کے یہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک صاحب مہمان بن کے آئے، انہوں نے بڑے اکرام اور احترام سے انہیں اپنے یہاں اتارا اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سفارش کی۔ ایک دن یہ بزرگ مہمان ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فلاں وادی عطا فرما دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس بہترین زمین کا ایک ٹکڑا میں آپ کے نام کر دوں، کہ آپ کو بھی فالغ الباری رہے، ایک پلاٹ آپ کو بھی دے دوں تاکہ آپ کے دھندے میں کام آوے، ہدیہ کروں آپ کو، تاکہ آپ کو بھی فارغ البالی رہے، آپ دین کا کام کر سکیں اور آپ کے بعد آپ کے بال بچے بھی آسودگی سے گزر کریں اور آپ کی کچھ ہیلپ بھی ہو جائے گی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بھائی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ معاف فرمائے، آج تو اگر 5 جوتے بھی ہو تو بھی آدمی لے لیتا، منع کرنے کا رواج آج کل ہے ہی نہیں، آنے دو جتنا آتا ہے، حلال کھاؤ حرام کھاؤ جو بھی، بس آنے دو۔ اور وہاں یہ تھی، اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب رد المال کا باب باندھا، مال آتا تھا انکار کرتے تھے، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی۔ یہ حالت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی تھی کہ مال آتا تھا منع کرتے تھے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے قصے ہیں، اب مختصر وقت میں کتنے قصے سناؤں؟ تو انہوں نے جواب دیا حضرت عامر نے، بھائی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، آج ایک صورت نازل ہوئی ہے، یہی سورہ انبیاء، کہ ہمیں تو دنیا کڑوی معلوم ہونے لگی۔ پھر آپ نے یہی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون کی آیت جو ہے یہ انہوں نے تلاوت فرمائی۔ اس لیے نصیحت کی بات سنیے، ہر آدمی جو دنیا میں ہے وہ زندگی سے زیادہ موت سے قریب ہے، اس اعتبار سے ہر آدمی اپنے روز حساب کے عین کنارے پر کھڑا ہوا ہے، مگر انسان کا حال یہ ہے وہ کسی بھی یاد دہانی پر توجہ نہیں دیتا، خواہ وہ پیغمبر کے ذریعے کرائی جائے یا غیر پیغمبر کے ذریعے کرائی جائے۔ حق کے داعی کی بات کو وہ بس ایک انسان کی بات کہہ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ ہر آدمی یہ بات کرتا ہے کہاں قیامت آئے گی، کہاں کیا ہوگا، نہیں یہ بات نہیں، اس لیے قیامت کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ ساری تفصیل جو میں نے بیان کی ہے اور حضرت عامر کا جو قصہ بیان کیا ہے یہ تفسیر ابن کثیر سے میں نے لیا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے ہمارے پیارے اللہ ہماری امداد کر اپنے ذکر اور اپنے شکر اور اپنے حسن عبادت کے باب میں۔ یہ دعائے مسنون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، یعنی اللہ تیرا ذکر کرنے کی، شکر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مؤمنون کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ میرے بندوں کی ایک جماعت تھی
جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لا چکے ہیں، تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، لیکن تم انہیں مذاق میں ہی اڑاتے رہے، یہاں تک کہ اس مشغلے نے تم کو میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے مذاق ہی کرتے رہے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کا بدلہ دے دیا ہے۔ انہم ہم الفائزون، کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں۔ تشریح سن لیجئے، دنیا میں اہل ایمان کے لیے ایک صبر آزما مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جب دین اور ایمان کے مقتضیات پر عمل کرتے ہیں تو دین سے ناآشنا اور دین سے ناواقف اور ایمان سے بے خبر لوگ انہیں استہزاء اور ملامت کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ کتنے ہی کمزور ایمان والے ہیں کہ ان ملامتوں سے ڈر کر بہت سے احکام الہیہ پر عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں، جیسے داڑھی ہے، پردے کا مسئلہ ہے، شادی بیاہ کی ہندوانہ رسومات سے اجتناب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو کسی بھی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے کسی بھی موقع پر انحراف نہیں کرتے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے گا اور انہیں کامیابی سے سرفراز کرے گا، جیسا کہ اس آیت سے واضح ہے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ کا مطلب یہ ہے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتے۔ خلاصہ کلام، قومی رگے کاٹتے ہیں، محمدی رگے جوڑتے ہیں، اس لیے ہمیں محمدی رگے جوڑنی چاہیے اور قومی رگے کاٹنی چاہیے۔ ہاں، قومی رگے اگر محمدی رگوں سے مل رہی ہے بہت اچھا، اہلاً و سہلاً، لیکن اگر مقابلہ ہے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں گے، قومی طریقہ نہیں اپنائیں گے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پڑھوائی ہے کہ پیارے نبی جی پڑھتے رہیے، ہمیں بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کی چند اور آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں سبق ہے آنکھ والوں کے لیے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، پھر ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں سے کوئی دو پاؤں پر چلتا ہے۔ ومنہم من یمشی علی اربع، اور ان میں سے کوئی چار پیروں پر چلتا ہے۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر،
بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے کھول کر بتانے والی آیتیں اتار دی ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی مختصر تشریح سن لیجئے کہ یقلب اللہ اللیل والنہار، یعنی کبھی دن بڑے راتیں چھوٹی، اور کبھی اس کے برعکس، یا کبھی دن کی روشنی کو بادلوں کی تاریکیوں سے اور رات کے اندھیروں کو چاند کی روشنی سے بدل دیتا ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض کو ہم نے پیدا کیا جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، مثلا سانپ، مچھلی اور دیگر حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، اور بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں جیسے انسان اور پرند ہیں، اور بعض جو ہے 4 پاؤں پر چلتے ہیں جیسے تمام چوپائے اور دیگر حیوانات۔ اور آگے اللہ نے فرمایا یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بعض حیوانات ایسے بھی ہیں جو 4 سے بھی زیادہ پاؤں رکھتے ہیں، جیسے کیکڑا، مکڑی اور بہت سے زمینی کیڑے۔ آیت مبینات کہا، لقد انزلنا آیات مبینات، بلا شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دی ہیں۔ آیت مبینات سے مراد قرآن کریم ہے، جس میں ہر اس چیز کا بیان ہے جس کا تعلق انسان کے دین اور اخلاق سے ہے، جس پر اس کی فلاح اور سعادت کا انحصار ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، سورہ انعام کی آیت نمبر 38 ہے کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان میں کوتاہی نہیں کی۔ جسے ہدایت نصیب ہونی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے نظر صحیح اور قلب صادق عطا فرما دیتا ہے، جس سے اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ صراط مستقیم سے مراد یہی ہدایت کا راستہ ہے جس میں کوئی کجی نہیں، اسے اختیار کر کے انسان اپنی منزل مقصود جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تہجد کا وقت ہے، دعا مانگو میرے ساتھ، پڑھیے میرے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ بار بار پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا، سیدھا راستہ بتا۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 22، آیت نمبر 23۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان گنہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی، اور کہیں گے کہ یہ محروم ہی محروم کیے گئے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ اب تفصیل سنیے اس کی۔ اس دن سے مراد موت کا دن ہے، یعنی یہ کافر فرشتوں کو دیکھنے کی آرزو تو کرتے ہیں، لیکن موت کے وقت جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے
تو ان کے لیے کوئی خوشی اور مسرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرشتے انہیں اس موقع پر عذاب جہنم کے وعید سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خبیث روح، خبیث جسم سے نکل، جس سے روح دوڑتی اور بھاگتی ہے، جس پر فرشتے اسے مارتے اور کوٹتے ہیں، جیسا کہ سورہ انفال آیت نمبر 50، سورہ انعام آیت نمبر 93 میں موجود ہے۔ اس کے برعکس مومن کا حال وقت احتضار، موت کے وقت یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اسے جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبریاں سناتے ہیں، جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 32 میں موجود ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ فرشتے مومن کی روح سے کہتے ہیں، اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی، نکل اور ایسی جگہ چلی جا جہاں ایسی جگہ چل جہاں اللہ کی نعمتیں ہیں اور وہ رب ہے تجھ سے راضی۔ تفصیل کے لیے دیکھیے مسند احمد جلد 2 صفحہ نمبر 364 اور صفحہ نمبر 365 میں۔ ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ دونوں ہی قول صحیح ہے، اس لیے کہ دونوں ہی دن ایسے ہی فرشتے مومن اور کافر دونوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ مومنوں کو رحمت اور رضوان الہی کی خوشخبری اور کافروں کو ہلاکت اور خسران کی خبر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ قیامت میں جب خدا پوچھے گا کہ کیا لائے، میں اپنا فلاں عمل پیش کر دوں گا، میں کہوں گا کہ فلاں بزرگوں کی نسبت مجھے حاصل ہے، مگر قیامت کے آتے ہی اس قسم کی خوش خیالیاں اس طرح بے حقیقت ثابت ہوگی جیسے گرم لوہے پر پانی کا قطرہ پڑے اور فوراً اڑ جائے۔ اس دن صرف حقیقی عمل کسی کے کام آئے گا، نہ کہ کسی قسم کی جھوٹی خوش خیالیاں۔ اس لیے قیامت کے دن کی تیاری کیجئے اور اللہ تعالی ہمارا حساب کتاب آسان کرے، اس کی فکر کیجئے۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، پڑھیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے میرے پیارے اللہ میرا حساب کتاب آسان لینا۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومن کی 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 7، آیت نمبر 8، آیت نمبر 9۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اے ہمارے رب آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، پس آپ معاف فرما دیجئے ان لوگوں کو جو توبہ کریں اور آپ کے راستے کی پیروی کریں۔ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچائیے۔
ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، اے ہمارے رب، اور آپ ان کو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں داخل کیجئے جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کو بھی جو صالح ہوں، ان کے والدین اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اور ان کو برائیوں سے بچائیے۔ اور وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، اور جس کو آپ نے اس دن برائیوں سے بچایا تو ان پر آپ نے رحم کیا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ بہت ہی اہم تشریح ہے اس کی، بہت ہی اہم تشریح عرض کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے۔ ان میں ملائکہ مقربین کے خاص گروہ کا تذکرہ اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کی وضاحت ہے۔ یہ گروہ ہے ان فرشتوں کا جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو عرش کے ارد گرد ہیں۔ ان کا ایک کام یہ ہے کہ یہ اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، یعنی نقائص سے اس کی تنزیہ، کمالات اور خوبیوں کا اس کے لیے اثبات اور اس کے سامنے عجز تذلل یعنی ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ یہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے 4 ہیں، مگر قیامت والے دن ان کی تعداد 8 ہوگی۔ ابن کثیر میں مضمون موجود ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ ان سب کو جنت میں جمع فرما دے تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اس مضمون کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ سورۃ طور کی آیت ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہی کی پیروی ان کے اولاد نے ایمان کے ساتھ کی، ملا دیا ہم نے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، اور ہم نے ان کے عملوں میں سے کچھ کم نہیں کیا، یعنی سب کو جنت میں اس طرح یکساں مرتبہ دے دیا کہ ادنا کو بھی اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔ یہ نہیں کیا کہ اعلیٰ مقام میں کمی کر کے انہیں ادنا مقام پر لے آئے، بلکہ ادنا کو اٹھا کر اعلیٰ کر دیا اور اس کے عمل کی کمی کو اپنے فضل و کرم سے پورا کر دیا۔ پھر یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ آخرت کے عذاب سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اس لیے کہ اس جیسی کوئی کامیابی نہیں اور اس کے برابر کوئی نجات نہیں۔ ان آیات میں اہل ایمان کے لیے دو عظیم خوشخبریاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ فرشتے ان کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں، ہم سب کے لیے فرشتے غائبانہ دعا کرتے ہیں، جس کی حدیث میں بڑی فضیلت وارد ہے۔
اور دوسری یہ کہ اہل ایمان کے خاندان جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ دنیا میں چاہے لوگ ہمیں کچھ بھی کہیں، لیکن آسمانوں پر ہمارے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ بس یہ قرآنی اعلان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جمع فرما دے عافیت کے ساتھ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 48 تک۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالی مؤمنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، جس دن یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے پیارے نبی یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور بے ایمان اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، اور جو ایذا جو تکلیف ان کی طرف سے پہنچے اس کا خیال بھی نہ کیجیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور کافی ہے اللہ تعالی کام بنانے والا۔ بہت اہم نصیحت کی ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ہی پر بھروسہ کیجیے اور اللہ ہی کام بنانے والا ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ایک بات کہی ہے کہ اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو۔ آپ حضرات سے درخواست ہے، اٹھتے بیٹھتے لیٹے زبان پر اللہ کا ذکر ہی ہونا چاہیے۔ ذکر کرنے کے لیے کوئی مجلس کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ سب مجلس ہو، سب بیٹھیں پھر اللہ اللہ کریں، نہیں، آپ لیٹ رہے ہیں، سوئے لیٹے ہوئے ہیں، نیند نہیں آ رہی، سبحان اللہ پڑھیے، الحمدللہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ پڑھیے، درود شریف پڑھیے، اور موڈ بن گیا بھئی تو وضو کر کے نماز پڑھیے، بھی موڈ بن گیا
تو صلاۃ تسبیح پڑھ لیجئے، بھئی موڈ بن گیا تہجد پڑھ لیجئے، مطلب کہ کسی طریقے سے بھی اللہ کو یاد کرو، خلاصہ کلام یہ ہے۔ اب چلو ابھی کیش اللہ کو یاد کر لیتے ہیں ہم، پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسے باقیات الصالحات کہتے ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں، یہ مرنے کے بعد بہت کام آئے گی، اسے بہت پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ذاریات کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 19 تک۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک ڈرنے والے لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، لے رہے ہوں گے جو کچھ ان کے رب نے ان کو دیا۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو کم سوتے تھے۔ اس کی تھوڑی سی تشریح سن لیجئے، راتوں کو کم سوتے تھے کہ کیا مطلب ہے؟ وہ رات کو کم سوتے تھے کا مطلب یہ ہے کہ ساری رات سو کر غفلت اور عیش و عشرت میں نہیں گزار دیتے تھے، بلکہ رات کا کچھ حصہ اللہ کی یاد میں اور اس کی بارگاہ میں گر گڑاتے ہوئے گزارتے تھے، جیسا کہ احادیث میں بھی قیام اللیل کی، تہجد کی تاکید آئی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں فرمایا کہ لوگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، سلام پھیلاؤ، اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، جلد 5 صفحہ نمبر 451۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نصیحتیں کی؟ نمبر 1 کھانا کھلاؤ، نمبر 2 صلہ رحمی کرو، نمبر 3 سلام پھیلاؤ، نمبر 4 رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ پھر نمبر 5 نتیجہ کیا نکلے گا ان کاموں کا؟ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سنیے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحر کے وقتوں میں وہ معافی مانگتے تھے۔ اس کی بھی تھوڑی سی تشریح سن لیجئے، تفصیل تو انشاءاللہ میری تفسیر میں دیکھ لینا، یہ مختصر تشریح کر رہا ہوں۔ وقت سحر قبولیت دعا کے بہترین اوقات میں سے ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخشش دوں، میں اسے بخش دوں، کوئی سائل ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور باقی بھی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مال میں سائل اور محروم کا حصہ تھا۔ اس کی دو جملے صرف سن لیجئے تو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ محروم سے مراد وہ ضرورت مند ہے جو سوال سے پرہیز کرتا ہے، چنانچہ مستحق ہونے کے باوجود بھی لوگ اسے نہیں دیتے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بالکل ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن شرم کی وجہ سے وہ سوال نہیں کرتے، آدمی انہیں دیتا نہیں ہے۔ اور جو ہیرا پھیری کرنے والے ہوتے ہیں، دکانیں تو بہت لوگوں نے لگا رکھی ہے، وہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ دکانیں لگا رکھی ہے، وہ جو ہیرا پھیری کر کے لوگوں سے مال لے لیتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے کہ جو بہت ضرورت مند ہے اور ان کو ڈھونڈنا ہی آپ کا کام ہے، وہ تو آپ کے پاس نہیں آئیں گے، لیکن وہ آپ کا کام ہے۔ اس پر میں نے کئی حدیثیں اور کئی قصے میری تفسیر میں انشاءاللہ لا رہا ہوں، وہاں دیکھ لینا۔ اس لیے ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے جو واقعی ضرورت مند ہیں، خاموش ہیں، کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ آپ کے مال میں ان کا بھی حق ہے، ان کو بھی دیجئے، مانگنے والا ہے اس کو بھی دیجئے، جو اپنے آپ کو چھپائے رکھ کر بیٹھا ہے اس کو بھی دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحاقہ کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، لیکن جسے اس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، وہ تو کہے گا کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں اپنے حساب کی کیفیت جانتا ہی نہیں۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ خذوہ فغلوہ، اللہ کا حکم ہوگا اسے پکڑ لو پھر اسے طوق پہناؤ۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 گز کی ہے جکڑ دو۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر پر ایمان نہ رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھلانے پر رغبت نہ دیتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، پس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے۔ ولا طعام الا من غسلین، اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، جسے گنہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ مختصر تشریح سنیے اور تفسیر انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے پکڑ لو اور اس کے گلے میں توق ڈال دو اور اسے جہنم میں لے جاؤ اور اس میں پھینک دو۔ حضرت منہال ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سنتے ہی کہ اسے پکڑو، 70,000 فرشتے اس کی طرف لپکیں گے، جن میں سے اگر ایک فرشتوں کی بھی اس طرح اللہ تعالیٰ حکم کر دے تو ایک چھوڑ 70,000 لوگوں کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دے۔ عبداللہ ابن عباس کا فرمان ہے کہ یہ زنجیریں اس کے جسم میں پروئی دی جائے گی، پاخانہ کے راستے سے ڈالی جائے گی،
اور منہ کے منہ سے نکالی جائے گی اور اس طرح آگ میں بھونا جائے گا جیسے سیخ میں کباب اور تلی میں ٹڈی وغیرہ بھونے جاتے ہیں۔ پھر فرمان ہوتا ہے کہ یہاں پر آج کے دن اس کا کوئی خالص دوست ایسا نہیں، نہ کوئی قریبی رشتہ دار یا سفارشی ایسا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بچا سکے، اور نہ اس کے لیے کوئی غذا ہے سوائے بدترین سڑی پھوسی بیکار چیز کے جس کا نام غسلین ہے۔ یہ جہنم کا ایک درخت ہے اور ممکن ہے کہ اسی کا دوسرا نام زقوم ہو، اور غسلین کے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں جہنم والوں کے بدن سے جو خون اور پانی بہتا ہے وہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی پیپ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ اب پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دے اور بائیں ہاتھ کے نامہ اعمال سے اللہ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔